السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھا حال میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتا دیں چیٹ پر۔ آپ سب کو اس کورس میں خوش آمدید کہتی ہوں، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ ٹھیک ہے، جلدی سے مجھے بتا دیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے آسان کر دے، یہاں آنا، یہاں سیکھنا آ کر اللہ اسے بھی آسان کر دے اور ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس کا خاتمہ، اس کورس کا مکمل ہونا خیر کے ساتھ فرمائے۔ اچھا جی، اس کورس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی عربک لینگویج کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا جی، آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی، صحیح؟ اور اسی طرح صحابہ، تبع تابعین کی زبان بھی کیا تھی؟ عربی تھی۔ اسی طرح قرآن پاک کی زبان بھی کیا ہے؟ قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں۔ تو یہیں سے ہمیں عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کر نازل کیا، آسان بنا کر اتارا، تو ہے کوئی جو غور و فکر کرے اس میں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو ہم عربک لینگویج سیکھ رہے ہیں وہ قرآن کی لینگویج سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، مختلف ہیں، لیکن جب آپ اس کو سیکھیں گے تو اس سے آپ کو تھوڑی بہت قرآن پاک کی عربی بھی سمجھ آنے لگے گی، کیونکہ اس بک کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں قرآن پاک سے ہی لی ہے۔ ہم عربک گرامر تو نہیں پڑھیں گے اس میں وہ ڈیپتھ میں، لیکن آہستہ آہستہ عربک گرامر کے جو موٹے موٹے رولز ہوتے ہیں وہ اس بک میں آئیں گے، اس کو سمجھنا لازمی ہے، اس کے بغیر آپ عربی نہیں سیکھ سکتے۔ آہستہ آہستہ اس کورس میں جو ہم بک پڑھیں گے وہ ہے مدینہ عربک بک، ٹھیک ہے، جو عربی میں دروس اللغۃ العربیہ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دروس اللغۃ العربیہ، دروس لیسنز اللغۃ العربیہ، عربک لینگویج کے، یہ صرف پارٹ 1 ہے اس بک کا جو ہم اس کورس میں پڑھیں گے۔ اس بک کے 3 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو آخری کے 2 پارٹس ہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے اس کورس میں، وہ حصہ نہیں ہے اس کورس کا، بک 1 ہی صرف اس کورس کا حصہ ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو تھوڑی بہت عربی آ جائے گی، جب اس کو آپ اچھے سے سیکھ لیں گے نا تو آگے آ کے آپ کا دل ہوگا کہ ہم پارٹ 2 بھی سیکھیں اور ہم پارٹ 3 بھی سیکھیں۔ جب پارٹ 3 ایک بندہ سیکھ لیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بنیاد آ جاتی ہے عربک کی، وہ عربی بولنے لگ جاتا ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو عربی بولنا آئے گی، عربی سمجھنا آئے گی، لیکن یہ نہ سمجھے کہ 8 مہینے کے کورس میں آپ فل عربک سیکھ جائیں گے، نہیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے ڈائریکٹلی بولنا نہیں اسٹارٹ کر دیا تھا، ہمیں وقت لگا تھا، صحیح۔ اسی طرح کوئی بھی زبان آپ جب سیکھتے ہیں تو اس کو وقت لگتا ہے۔ جب آپ کچھ سیکھ رہے ہیں نا تو اس میں آپ کی محنت ہونی چاہیے، آپ اس میں جیسے کہ اب آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں آپ نے پڑھنا بھی ہوگا، ریڈ بھی کرنا ہوگا، سننا بھی ہوگا اور لکھنا بھی ہوگا اور سمجھنا بھی ہوگا۔ جو آپ نے جب بولیں گے تو اس میں جو آپ کی پروننسیشن ہوگی وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے عربی، صحیح۔ تو ان چیزوں کا آپ نے کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کا لکھنے کا بھی کام ہوگا، آپ کا سننے کا بھی کام ہوگا، کوشش کریں اپنے کوئی ساتھی بنائیں جس سے آپ کمیونیکیٹ کریں، ساتھ میں گھر والوں سے بھی کمیونیکیٹ کریں۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں نا کسی کے ساتھ تب تک آپ سیکھ نہیں سکیں گے اس کو، ٹھیک ہے، تو اس میں بولنا ضروری ہے۔ گھر میں کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں یا اپنے کوئی ساتھی بنائیں جس سے آپ کمیونیکیٹ کریں، جو آپ کی دوست ہو، جو سیکھنا چاہتی ہو آپ کے ساتھ یا سیکھ بھی رہی ہو، اس گروپ میں ہو تو اس کو کسی کو دوست بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کیا کریں، کمیونیکیٹ کریں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ اپنی نوٹ بک بنائیں گے جس میں آپ اپنا
ہوم ورک لکھیں. آپ کا کوئز بھی ہوگا انشاءاللہ, تو وہ کوئز لازمی آپ نے کرنا ہے. آپ کی اٹینڈنس بھی مارک کی جائے گی, تو آپ کی اٹینڈنس بھی 80% ہونی چاہیے. ریکارڈنگ آپ کو انشاءاللہ اس کلاس کے بعد سینڈ کر دی جائے گی یوٹیوب لنک, تو وہاں سے اگر کسی کی کلاس مس ہو چکی ہے تو وہ سن بھی سکتا ہے. ایک اور بات یہ کہ عربک لینگویج کا جو کورس ہے, عربک زبان میں, اس کو آپ نے بوجھ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی بوجھ ہے. یہ بوجھ نہیں, یہ بہت آسان زبان ہے, بہت مزہ آتا ہے اس کو سیکھنے میں, بہت زیادہ. لیکن آپ آگے آگے جائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا سیکھنے میں. ٹھیک ہے, تو اس کو انجوائلی سیکھنا ہے آپ نے. ایسا نہیں کہ بہت سمجھ کے آپ سیکھ رہے کہ اللہ عربی زبان بہت مشکل ہے, میں نہیں سیکھ سکتی, لیکن سیکھنی تو ہے مجھے, اب کیا کروں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں, عربی زبان تو قرآن کی زبان ہے. عربی زبان تو انشاءاللہ جنت میں بھی ہوگی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو کیا ہے, تو اس کو سیکھنا ہے شوق کے ساتھ, لگن کے ساتھ. ٹھیک ہے, ساری محنت لگا دیں اس میں. اچھا جی, تو اب ہم کورس کا آغاز کرتے ہیں, بک کا آغاز کرتے ہیں. اس بک کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا. دروس یعنی کہ لیسنس, اللغۃ العربیہ عربک لینگویج, لغت بولتے ہیں زبان, لینگویج. ٹھیک ہے, العربیہ عربیہ, لغیر الناطقین بہا مطلب ان لوگوں کے لیے جو اس زبان کو نہیں جانتے. یہ بک ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سے لوگوں نے اس بک سے عربک سیکھی ہے, بہت سے لوگوں نے. اور یہ بک صرف پاکستان میں نہیں پڑھائی جاتی, ہر ملک میں یہ بک پڑھائی جاتی ہے, اور اسی سے عربک سیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں اس بک کو. اچھا, اس بک کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر وی عبدالرحیم. سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے بارے میں. صحیح, چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, یہاں لکھا ہوا ہے الدرس الاول, الدرس لیسن, الاول ون پہلا. اول پہلے کو بولتے ہیں, اور واحد ایک کو بولتے ہیں. الدرس الاول لیسن ون. تو ہمارا لیسن ون الحمدللہ آج اسٹارٹ ہو جائے گا. تو ہم نے غور سے سننا ہے, اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کو کلاس میں بھی پریکٹس کروائی جائے گی, اور اتنی اچھی پریکٹس ہو جائے گی آپ لوگوں کی کہ وہ آپ کے دماغ میں ذہن نشین ہو جائے گا. کہا جاتا ہے نا, ذہن نشین ہو جائے گا آپ کے دماغ میں ہر چیز انشاءاللہ, اگر آپ نے پریکٹس اس کی رکھی. تو روزانہ 10 منٹ لازمی نکالیں, کیونکہ ایک ہفتے میں ایک ہی دفعہ آپ کی کلاس ہو رہی ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی ایک ہی دن میں سارا لیکچر سن لیا, ایک ہی دن میں آپ نے سارا ہوم ورک کر لیا, ایک ہی دن میں آپ نے سارا پڑھ لیا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. روزانہ 10 منٹ ضرور نکالیں. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم. ہاذا, آپ سب عربی جانتے ہیں نا, قرآن پاک پڑھا ہوا ہے سب نے, تو اس ورڈ کو بھی جانتے ہوں گے کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے ہاذا, لیکن آپ دیکھیں گے ہا کے اوپر کیا ہے, زبر ہے. تو ہم زبر کو کھینچتے تو نہیں ہے, لیکن ہم نے کیا یہاں پہ کھینچا اس کو, ہاذا. عربی زبان میں ورڈ ہاذا اسی طرح سے لکھا جاتا ہے, اس کے اوپر زبر ڈالا جاتا ہے, کھڑا زبر نہیں ہوتا. لیکن ہم اس کو ہاذا نہیں پڑھتے, اس کو کیا پڑھتے ہیں ہم, ہاذا. ٹھیک ہے, تو آپ بھی اس کو کیا پڑھیں گے, ہاذا. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ, دس. انگلش میں ہم بولتے ہیں نا دس, تو عربی میں اس کو کیا, اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں, یہ. جو قریب کوئی چیز آپ کے پڑی ہوئی ہوتی ہے نا, جیسے آپ کے قریب کوئی بھی چیز پڑی ہوئی, تو آپ اس کو کیا بولیں گے, ہاذا. یہ دور کی چیز کو ہاذا نہیں کہا جاتا, یہ دور والی چیز کو نہیں. جیسے ہم دور والی چیز کو انگلش میں کیا بولتے ہیں, ڈیڈ, تو وہ الگ ہوتا ہے. اور دس کیا ہوتا ہے, قریب کی چیز کے لیے ہوتا ہے یہ. تو ہاذا بھی کیا ہے, قریب کی چیز کے لیے, ہاذا یہ. ٹھیک ہے, تو اس کو یاد کر لیں, ہاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ. نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن بھی کرتے جائیے گا. ٹھیک ہے, آپ لوگ سب اپنے پاس. چلیں جی, اب یہاں پر کیا بنا ہوا ہے, گھر. تو گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں, بیتن. ہاذا ہاذا بیتن, ہاذا مطلب یہ,
بیتن مطلب گھر، ہادہ بیتن کیا ہے یہ گھر ہے. پلیز آپ سب اپنے مائک میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ہادہ بیتن. اچھا سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں کسی کو آواز نہیں آ رہی ہو، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہو؟ بہت آرام سے میں پڑھائی ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. ہادہ بیتن یہ گھر ہے. اب کیا ہے یہاں پہ گھر کے بعد کیا بنا ہوا ہے؟ مسجد. تو یہ کیا ہے عربی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہادہ مسجدن. یہ مسجد ہے. اب دیکھیں اردو میں بھی ہم مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد ہی کہتے ہیں. اور عربی میں بھی ہم مسجد کو مسجد ہی کہتے ہیں. تو یہ تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو، یہ تو یاد ہی ہے. ٹھیک ہے. مسجد تو سب کو پتہ ہے، مسجد کو مسجد ہی کہتے ہیں. تو عربی میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں. اچھا آپ ابھی کلاس لینے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو پورا پڑھیں گے. ہادہ بیتن، ہادہ مسجدن. ٹھیک ہے. اس طرح سے نہیں پڑھیں گے ہادہ بیت، ہادہ مسجد. کیونکہ دیکھیے کبھی ابھی یہاں پہ ان آ رہا ہے، یعنی بیتن، مسجدن، بابن، اس طرح سے ان آ رہا ہے. لیکن کہیں کہیں آپ دیکھیں گے بیتن لکھا ہوا آئے گا، کہیں مسجدن لکھا ہوا آئے گا، کہیں بابن لکھا ہوگا، کچھ بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے. 2 زبر میں بھی آ سکتا ہے، 2 زیر میں بھی آ سکتا ہے، اور 2 پیش میں بھی آتا ہے. وہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے کیا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے پورا یاد کرنا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں گھر والوں سے، کہ گھر والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہادہ بیت، ہادہ مسجد، تو آپ کو پورا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم کلاس لے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تب ہم نے پورا بولنا ہے. ہادہ بیتن، ہادہ مسجدن، یہ مسجد ہے. اب یہاں پہ کیا بنا ہوا ہے؟ دروازہ. تو دروازے کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بابن. ہادہ بابن، یہ دروازہ ہے. ہادہ بابن. ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ جو ہادہ ہوتا ہے نا، سوری ابھی نہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بتاؤں گی. ہادہ قریب کے لیے ہوتا ہے، یہ تو آپ لوگ کو پتہ چل گیا نا. تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے. دور کی چیز کے لیے آپ ہادہ یوز نہیں کریں گے. وہ انشاءاللہ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا دور کی چیز کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں. ہادہ بابن، یہ دروازہ ہے. ہادہ کتابن، یہ کتاب ہے. دیکھیں اردو میں بھی ہم کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، اور عربی میں بھی ہم کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں. یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ کو یاد ہے. ہادہ کتابن، یہ کتاب ہے. ہادہ قلمن، یہ قلم ہے. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا قلم، پین کو قلم کہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی عربی میں بھی ہم پین کو کیا کہتے ہیں؟ قلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہادہ مفتاحن. مفتاح کس کو بولتے ہیں؟ چابی کو. یہ چابی ہے. صحیح. اب ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیاد آپ کے پاس آ گئی نا، ہادہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہادہ بابن، یہ دروازہ ہے. وہادہ مفتاح، اور یہ چابی ہے. ہادہ بابن وہادہ مفتاح، اور یہ چابی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو صرف 1-2 ورڈ یاد کرنے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں. آپ اس کے بھی جملے بنانے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یاد کرنے اچھی سے پریکٹس ہونی چاہیے آپ کی. اور پروننسیشن جو آپ بولیں گے ورڈ کو، وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اب یہ ہادہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ہازا نہیں پڑھیں گے، زا نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ کیا ہے؟ ہادہ قلمن، ٹھیک ہے، موٹا قاف ہے یہ. اس کو آپ ایسے نہیں پڑھیں گے ہادہ قلمن. میوٹ کر لیں پلیز اپنے آپ کو. میں انشاءاللہ پریکٹس کرواؤں گی، سب کی پریکٹس کرواؤں گی انشاءاللہ. ہادہ قلمن، قلم یعنی پین. اب جب اس کو آپ پڑھیں گے قلم، کاف پڑھیں گے تو یہ قلم کی جگہ قلم بن جائے گا، اور قلم کا مطلب ہوتا ہے زخم. میننگ چینج ہو گئی نا. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے. قاف کو کاف نہیں بنانا. صحیح. اسی طرح قلبن، قلبن کا مطلب ہوتا ہے دل. اب اس کو پڑھیں قلبن. قلبن کا مطلب ہوتا ہے کتا. میننگ چینج ہو گئی. تو میننگ چینج نہیں ہونی چاہیے. جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے کہ آپ قاف پڑھ رہے ہیں یا کاف پڑھ رہے ہیں. قاف لکھا ہوا ہے یا کاف لکھا ہوا ہے. اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ہادہ مکتبن، یہ ٹیبل ہے.
اچھا مکتب جو ہے وہ ٹیبل کو بھی کہتے ہیں اور آفس کو بھی کہتے ہیں، دونوں چیزوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہادہ مکتبن یہ آفس ہے، ہادہ مکتبن یہ ٹیبل ہے. وہ سامنے والے کو پتا چلے گا کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہادہ مکتبن یہ ٹیبل ہے، ہادہ مکتبن یہ آفس ہے. اس کے بعد ہے ہادہ سریرن، بیڈ کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ سریر، بیڈ، ٹھیک ہے. ہادہ سریرن کیا بولتے قرآن پاک میں ایک ورڈ آتا ہے نا سورۃ الرحمن میں، سرور مرفوعہ، ٹھیک ہے، سرور، وہاں پہ بھی کیا ہے؟ تخت. تو یہاں پہ سریر کا کیا مطلب ہے؟ بیڈ. اب آپ کو اس طرح سے ملانے بھی آئیں گے جملے، ٹھیک ہے، جب آپ کو بنیاد پتہ چل جائے گی عربک کی، ٹھیک ہے. ہادہ سریرن یہ بیڈ ہے، ہادہ کرسیون یہ کرسی ہے. یہ کرسی ہے. کرسی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اور عربی میں بھی کرسی ہی بولتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی، ٹھیک ہے. کیوں بولتے ہیں اس کو آیت الکرسی؟ کیونکہ اس میں کرسی کا ذکر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی. الحمدللہ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ لیسن ابھی ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ ہم اب پریکٹس کریں گے. کون پریکٹس کرنا چاہے گا؟ کون پڑھنا چاہے گا؟ پہلے ہینڈ ریز کریے گا. شاباش جی، جلدی سے شاباش. جی امبر، عمیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے امبر اسٹارٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاذا بیتن یہ گھر ہے، ہاذا مسجد یہ مسجد ہے، ہاذا بابن یہ دروازہ ہے، ٹھیک ہے شاباش. ہاذا کتاب یہ کتاب ہے، ہاذا قلم یہ قلم ہے، ہاذا مفتاح یہ چابی ہے، ہاذا مکتب یہ آفس ہے یا یہ ٹیبل ہے، ہاذا سریر یہ بیڈ ہے. اچھا میں نے اپنے پوچھنا تھا کہ بستر بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اس کو؟ بستر کے لیے ٹھیک الگ ہے اور سریر ٹھیک ہے بیڈ ٹھیک کو ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاذا کرسیون یہ کرسی ہے. شاباش، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے اب کون کرے گا؟ کائنات راجپور. جی کائنات راجپور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاذا بیتن، ہاذا مسجد، ہاذا بابن. ٹھیک ہے، میننگ بھی بتائیں ساتھ ساتھ. کائنات. اچھا سوری. ہاذا بیتن یہ گھر ہے، ہاذا مسجد یہ مسجد ہے، ہاذا بابن یہ دروازہ ہے، ہاذا کتاب یہ کتاب ہے، ہاذا قلم یہ قلم ہے یا پین ہے، ہاذا مفتاح یہ چابی ہے، ہاذا مکتب یہ آفس یا ٹیبل ہے، ہاذا سریر یہ بیڈ ہے، ہاذا کرسیون یہ کرسی ہے. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. اب میں ایسے ہی آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، آپ نے بتانا ہوگا کہ اس کی عربک کیا ہے. عربک کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، چابی کو میوٹ کر لیں آپ کا. چابی کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ شازی آپ بتائیں گی؟ هذا مفتاح. شاباش، بارک اللہ فیکم. اچھا جی، یہ ہادہ مفتاح تو یہ چابی ہے. صرف چابی اگر میں کہوں گی کہ چابی کا کیا مطلب ہے، چابی کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتاح. ٹھیک ہے، مفتاح، صرف اتنا کہیں گے. جب میں کہوں گی کہ یہ چابی ہے تو آپ کہیں گی ہادہ مفتاح. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ بیڈ ہے. عائشہ آصف یہ بیڈ ہے. ہاذا سریر. ہادہ سریر، بارک اللہ فیکم. اچھا جی، یہ آفس ہے. جبیریہ یہ آفس ہے.
هذا مكتب. हादा मकतबुन बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, ये टेबल है। बुशरा कामरान। हाजा मक्तबुन। हादा मकतबुन बारकल्लाहु फीकुम। ये दरवाजा है। अबीरा इस्माइल। हाजा बाबुन। हादा बाबुन बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है आयशा अख्तर, आप मुझे बताएं ये घर है। हाजा बासितुन। ये घर है। उस वक्त अजान हो रही थी तो मैंने सही से सुना नहीं। अंबर उमेर, आप बताएंगी ये घर है। हाजा बैतुन। बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिस हो गई आप लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर नीचे चलते हैं इस दर्स के दूसरे हिस्से पर। अच्छा, अब आपके पास है मा हादा। हादा का तो मतलब हमें याद हो गया कि इसको बोलते हैं ये, ठीक है। हादा की मीनिंग है ये, लेकिन अब आ गया है मा। इसके क्या मायने? अगर हम किसी को कह रहे हैं ये क्या है, ठीक है, हम इससे सवाल पूछ रहे हैं ये क्या है, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगी? मा हादा, ये क्या है। सही। अब हमने जवाब, पहले हम सिर्फ जवाब लिखते थे हादा बैतुन, हादा मस्जिदुन, हादा मकतबुन, हादा कलमुन। अब आपसे कोई पूछ रहा है, सवाल कर रहा है मा हादा। जैसे कोई कलम पड़ी हुई है यहाँ पे टेबल, उसके मकतब के ऊपर, टेबल के ऊपर, तो अब आपसे कोई पूछ रहा है मा हादा अलल मकतब, मा हादा अलल मकतब, यानी कि ये क्या है टेबल पर। सही। अला मतलब होता है ऊपर, पर, ठीक है। मा हादा, ये क्या है। तो अब आपको नीचे इसी की प्रैक्टिस के लिए जुमले दिए गए हैं। पिक्चर दी गई है आपको, पिक्चर में बताया गया है, पिक्चर आपको दी गई है और अब पूछा जा रहा है कि मा हादा, इस पिक्चर को देखकर बताएं ये क्या है। तो नीचे ही आपको जवाब दिया गया है हादा बैतुन, ये घर है। अब एक और वर्ड का इजाफा किया गया यहाँ पे आ का, हादा बैतुन। जैसे हम पूछते हैं ना क्या ये घड़ी है, क्या ये बोतल है, ठीक है, क्या ये बेड है। इस तरह से हम सवाल पूछते हैं ना, क्या वाकई ये बेड है, क्या वाकई ये सोफा है, इस तरह से हम पूछते हैं। तो इसी तरह दोबारा से आपसे पूछा जा रहा है क्या वाकई ही ये घर है, हादा बैतुन, तो आप क्या कहेंगे? नाम। नाम मतलब हाँ जी, हादा बैतुन, नाम जी, हादा बैतुन, हाँ ये घर है। अगर आपसे पूछेंगे मा हादा, आप कहेंगे हादा बैतुन। उसने सवाल पूछा हादा मिफ्ताह, क्या ये चाबी है, तो आप क्या कहेंगे? ला, हादा बैतुन, ला मीन्स नहीं, ये घर है। समझ आ रहा है आप लोगों को? उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। मैं दोबारा से बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अब एक और वर्ड का इजाफा किया गया है माँ का। माँ का मतलब होता है क्या। सही। अब आपसे एक पिक्चर दी गई है घर की, अब पूछा जा रहा है मा हादा, ये क्या है। पिक्चर को देख के आपने बताना है हादा बैतुन, ये घर है। अब आपसे पूछा जा रहा है हादा बैतुन, क्या ये वाकई घर है, तो आप क्या कहेंगे? नाम, हादा बैतुन, हाँ ये घर है। इसी तरह नीचे आप देखें एक और जुमला दिया गया है मा हादा, पिक्चर दी गई है ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? हादा कमीसुन। उर्दू में भी हम कमीज कहते हैं, तो अरबी में भी हम इसको क्या कहेंगे? कमीज कहेंगे, ठीक है। मा हादा, हादा कमीसुन, ये कमीज है। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है अहादा सरीर, क्या ये वाकई ये बेड है। मतलब पिक्चर देखे आप, बेड तो नहीं बना हुआ ना यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे क्या ये बेड है। ला, हादा कुर्सी, क्यों नहीं, ये कुर्सी है। सही। समझ आ रही है आप लोगों को? अहादा सरीरुन, ला हादा कुर्सियुन। इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है एक और अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। ला हादा कलमुन, क्योंकि यहाँ तो कलम बनी हुई है और वो पूछ रहा है क्या ये चाबी है, तो ये चाबी तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ला हादा कलमुन। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मा हादा, पिक्चर दी हुई है तारे की, ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है मा हादा, ये क्या है। हादा नजमुन, ठीक है,
नजम क्या किसको कहते हैं? तारे को। जैसे कुरान पाक में सूरह नजम भी है ना, तो नजम किसको कहते हैं? तारे को कहते हैं। हादा नजमुन, ये तारा है। अब देखिए आपको कितने सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे, न्यू न्यू वर्ड्स पढ़े ना, नजम, बैतुन, सरीरुन, मिफ्ताहुन, मकतबुन। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपने। और याद कैसे होंगे? कम्युनिकेट करने से, एक दूसरे को सिखाने से, एक दूसरे को बताने से, एक दूसरे के साथ बोल चाल रखने से, ये आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी याद हो जाएंगे और इसको आप भूलेंगे नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, सब म्यूट कर दे अपना माइक। शाबाश बात। अच्छा जी, अब मैं नेम लेके बताऊंगी कि किसने। अच्छा, दो मेंबर्स को लेती हूँ मैं, दो स्टूडेंट्स को लेती हूँ। उन्होंने, एक ने सवाल करना होगा और एक क्या करेगा? जवाब देगा। ठीक है, तो हैंड रेस कर लें जिन्होंने अभी तक मतलब नहीं बताया कुछ, इंशाल्लाह उनको लेंगे। जी रोहा, रोहा आप सवाल करेंगी, ठीक है, माहादा वाला। और उम्मे इस्माइल आप क्या देंगी? जवाब देंगी। ठीक है, स्टार्ट करें। शाबाश। ما هذا؟ هذا بيت. أهذا بيت؟ نعم هذا بيت. ठीक है, आगे भी। ما هذا؟ هذا قميص. أهذا سرير؟ لا هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا نجم. ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। अब और दो को लेंगे हम इंशाल्लाह। जी हीरा असगर, आप सवाल करेंगी और ऐमन इकराम आप जवाब देंगे। एक ठीक है, start। ما هذا؟ जी ما هذا؟ ऐमन जवाब दीजिए। ما هذا؟ هذا بيت. هذا بيت. هذا بيت. هذا بيت. نعم هذا بيت. ما هذا؟ هذا قميص. هذا سرير. لا هذا كرسي. هذا مفتاح. لا هذا قلم. ما هذا؟ هذا نجم. बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा, अब मैं सवाल करूँगी और मेरा सवाल थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो जी उमेरा बानो, ठीक है, आप जवाब देंगे मेरे सवाल। जी बाजी. ठीक है। अच्छा जी, ये बताइएगा, अहादा बैतु? لا هذا قلم. नाम, बारकल्लाहु फीकुम। ओके जी, अब किसी और से पूछते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं कहा। बुशरा कामयार, ठीक है, बुशरा कामयार। बुशरा, Yes. मा हादा? هذا نجم. अहादा मिफ्ताह?
لا هذا نجم. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. چلیے جی اور بھی کسی کو لے لیتے ہیں ساتھ میں. ہلو اچھا جی اب آ جائے کہ حیات آپ آ جائیں. ٹھیک ہے حیات ما ہاذا کلر دکھ رہا ہے آپ کو؟ لا ما هذا هذا كرسي. هذا هذا باب. لا هذا كرسي. صحیح. اب ہم آگے چلتے ہیں. الحمدللہ اچھی سے پریکٹس ہو گئی ہوگی. جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ بتائیں گے. اب آتی ہے آپ کی اسی لیسن کی تمرین. تمرین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز. ہر چیپٹر کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے نا, تو اسی طرح آپ کو اس بک میں ایکسرسائز بھی ملے گی جو آپ نے ہوم ورک کے طور پر اپنی نوٹ بک میں لکھنی ہے. چاہے وہ لکھنے کا کام ہو, چاہے وہ یاد کرنے کا ہو, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو وہ آپ نے لازمی اگر پڑھنے کا بھی لکھا ہوا ہے اس میں تو آپ وہ لکھ کر ہی پڑھیں. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا آئے گا کہ اکتب اقرا واکتب مینس لکھو اور پڑھو. اچھا جی آپ کو یہاں پہ پکچر دی گئی ہے. اب اس پکچر سے کو دیکھتے ہوئے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے ما ہادا, تو کیا ہے یہ ہادا؟ کون بتائے گا؟ ہادا ہادا مکتب. بارک اللہ فیکم. اچھا جی اب دوسری پکچر دیکھیں. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ما ہادا. ہادا مناہل خان آپ بتائیں گی. هذا سرير. ہادا سریر. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ نیم کال آف کروں گی پھر بتائیں گے. ٹھیک ہے تاکہ سب کی پریکٹس ہو جائے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب یہ پوچھا جا رہا ہے ما ہادا, تو ہادا رمشا کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے آواز نہیں آ رہی آپ ٹھیک ہے. ابھی آپ بتا دیں جب تک یہ کیا ہے. هذا كتاب. ہاذا کتاب. بارک اللہ فیکم. صحیح. اچھا جی فروا سرفراز. فروا آپ بتائیے گا ما ہاذا. ما ہاذا جی فروا. دیکھیے بولنا سب نے ہوگا, نہیں بولیں گے تو پریکٹس نہیں ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے صرف ہینڈ جس کے ہوں گے وہ صرف نہیں بولے گا, سب نے بولنا ہے. جی فروا بتائیے گا. شاباش. خدیجہ مشتاق آپ بتائیں ما ہاذا. خدیجہ مشتاق. ٹھیک ہے جن کے ہینڈ ریز ہے ٹھیک ہے. حبیبہ جمیل آپ بتائیں ما ہاذا. ہیرا اصغر. هذا باب. هذا باب. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے نیچے چلتے ہیں. صحیح. اس کے بعد ایک اور آپ کو تمرین دی گئی ہے, ایکسرسائز دی گئی ہے, تو میں انشاءاللہ خود ہی بتا دیتی ہوں. پکچر دی گئی ہے. اب پوچھا جا رہا ہے احاذا بیتن, تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم ھذا بیتن. اب نیچے دوسری پکچر دی گئی ہے احاذا قمیص. جی
رمشا آپ بتائیں احاذا قمیص. رمشا آپ کی آواز نہیں آ رہی. کائنات آپ بتائیں. میری احاذا قمیص. نعم قمیص. نعم هذا قمیص. جی سمرین آپ بتائیں احاذا مفتاح. لا هذا شاباش. لا هذا سمرین قلم. قلم. ٹھیک ہے سمرین آپ لا بتائیں. هذا قلم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمرین اب آپ بتائیے گا نیچے والا. احاذا نجم. نعم هذا نجم. هذا نجم. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. چلے جی یہاں تک آپ لوگوں کی جو ایکسرسائز تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. صحیح. لیسن نمبر 1 آپ لوگوں کا یہیں تک تھا. اب یہ جتنی بھی ایکسرسائز میں آپ سے پوچھا گیا ہے نا یہ آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے پڑھ پڑھ کر لکھنا ہے. ساتھ میں آپ نے کسی ساتھی کو یہ سب سنانا بھی ہے. ٹھیک ہے اور گھر والوں سے بھی ذرا پوچھ گچھ کرنی ہے کہ ان کو بھی بتانا ہے. ہادہ بھائی تو ان کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا بول رہی ہے. ایک دن میں ماشاءاللہ سے اتنی عربی آ گئی ہے اس کو تو خوش ہو جائیں گے. تو ان کو بتانا ہے ان کو بھی سکھانا ہے. ٹھیک ہے اس طرح سے کیا ہوگا آپ کی عربی اچھی ہو جائے گی. اور ساتھ میں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں اگر وہ قاف ہے تو اس کو قاف ہی پڑھنا ہے کاف نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے اگر وہ دال ہے تو اس کو دال ہی پڑھنا اس کو زا نہیں پڑھنا. اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ چکا.